عظیم و زندگی بخش نام میں آج صبح آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج نہایت خوبصورت دن ہے اور یقیناً آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ مالا جو میرے ہم خدمت ساتھی بھائیوں نے مجھے پہنائی ہے، اس کے لیے، اس عزت افزائی کے لیے میں دل سے شکر گزار ہوں، لیکن اس کے اصل حقدار جو ہیں وہ آپ کلیسیاں ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس صلح میں بھرپور معاونت کی ہے، دن رات انتھک محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، تاکہ پچھلے 7-8 سالوں سے جو کلیسیا بٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، آج ایک ہو سکے۔ تو اس کے لیے یہ خدا کی ایک الہی مقصد تھا جو خدا نے اپنے لوگوں کو استعمال کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں زندہ خدا کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، اور یہ صلح ہمیشہ رہتی دنیا تک قائم رہے اور سارا عزت و جلال ہمارے خداوند کو ملتا چلا جائے۔ آمین، ہاللویا، 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 پریز گاڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئے وقت ہے کہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف بڑھیں۔ آج کا متن جو آپ سب کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط ہے، اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت سے 25ویں آیت تک ہم نے اسے بغور سنا ہے۔ خدا نے سب سے زیادہ فضیلت اپنے کلام کو بخشی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک جو ہے سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارے میرے بھائی ماسٹر گلناز منیر صاحب نے جو حوالہ، خوبصورت حوالہ ہمارے سامنے پڑھا ہے، وہ یقیناً آج کے مدن کے ساتھ میچ کرتا ہے، ملتا جلتا ہے۔ وہ کلام جو خدا نے اپنے بندہ کے دل میں رکھا اور وہ کلام جو خدا نے میرے دل میں رکھا، ان میں اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تو جب ایک ہی کلام کو خدا دو اشخاص کے دل میں رکھتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ کلام خدا کی طرف سے ہے۔ آمین۔ اور آج ہم ایمان کے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑے سے وقت میں مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اسے مختصر وقت میں بیان کروں۔ گو پیسج بڑا ہے اور گہری تفسیر ہے، لیکن اہم باتیں جو خدا نے میرے دل میں ڈالی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور لکھا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو۔ اور جب ہم لفظ اور تم پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ مسیحی ایماندار، مسیح کی زندہ کلیسیا اور ہر وہ شخص جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتا ہے۔ اور تم اسی کے لیے، اور جب لفظ اسی پر غور کرتے ہیں تو اس سے مراد اور کوئی وجہ اور سبب نہیں ہے، یہی سبب ہے کہ ہم مسیح خداوند کی طرح دکھ اٹھائیں، نہ اس لیے کہ ہم شرارت کے مکے ماریں، الزام تراشی کریں، مقدمہ بازی کریں، مذہب کے ٹھیکیدار بن کر ناجائز اختیار کا استعمال کریں اور کلیسیا کو توڑ ڈالیں، اور کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے اسے دکھ دیں۔ اور لکھا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، یعنی کہ ہم خود سے نہیں آئے۔ اگر خداوند نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے تو میں خود سے نہیں آیا، مجھے خداوند نے اپنی بلاہٹ دی ہے، میں نے خداوند کی آواز کو سنا ہے۔ خدا کے خدام، ایلڈر صاحبان اور اس کے علاوہ جو خدا کے لوگ ہیں جنہوں نے اس صلح میں معاونت کی ہے اور جن کے نام آپ جانتے ہیں، انہیں خدا نے بلایا ہے اس مقصد کے لیے کہ خدا کے کلام کی تشہیر ہو، لفظوں سے بڑھ کر عملی طور پر، حقیقی طور پر انہوں نے وقت دیا ہے، اپنی جد و جہد کی ہے، تاکہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے وہ ایک ہو۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو،
For this you have been called to follow Jesus. ہم اسی لیے بلائے گئے ہیں تاکہ مسیح خداوند کی پیروی کریں. اور مسیح تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے. نمونے سے مراد ہے مسیح خداوند جو ہے ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے. اور وہ اس میں جو نمونے کا خیال ہے وہ ہے کہ ہو بہو نقل کرنا. ہمیں مسیح خداوند کی طرح ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. اس سے مراد اس کی طرح دوسروں کو معاف کرنا ہے, دوسروں سے پیار کرنا ہے, اس کے قدموں پر قدم رکھ کر چلنا ہے. اور مسیح یسوع جو ہے ہمارے لیے دکھ اٹھا کر نمونہ بنا ہے. تو ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ مسیح تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلیں. نہ اس نے گناہ کیا اور نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا. جب اس ورس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ گالیاں کھا کر, جب مسیح خداوند صلیبی سفر پر تھے تو انہیں بہت زیادہ لعن طعن کیا گیا, انہیں برا بھلا کہا گیا, اور آگے لکھا ہے گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا. نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا, حتیٰ کہ اس سے ایک لفظ بھی برا یا بری بات اپنے دشمنوں کے لیے نہ نکلی, بلکہ اس کے عوض اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر وہ لعن طعن, وہ دکھ, وہ مصیبت, وہ کرب, وہ اذیت ہمارے لیے برداشت کیا. نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا. مسیح خداوند نے ہمیشہ صبر و استقلال سے کام لیا ہے. یسوع نے ناانصافی اور زیادتی پر کبھی بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا اور نہ ہی اپنا دفاع کیا ہے, بلکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا ہونے دیا ہے. اس قسم کی بدسلوکی برداشت کرنے کے لیے ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے, زندہ خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ جو سچا انصاف کرنے والا ہے اپنی قدرت کو نازل کرتا ہے اور وہ اعلیٰ انصاف کرتا ہے. اور آج خدا نے بہت اعلیٰ انصاف کیا ہے. آج ابلیس کو مات ہوئی ہے. آج کلیسیا نے جنم لیا ہے. تجدید وفا کا دن ہے. آج ایک نئے عزم کے ساتھ زندہ خدا کی وفاداری میں ایک ہو جائیں. آج ہم تجدید وفا کا عہد کریں اور اس میں ایک ہو کر مسیح خداوند کو نمونے کے طور پر لے کر اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہو سکیں. حقیقی طور پر ہم گناہوں کے اعتبار سے اس دنیا میں زندہ ہیں اور راست بازی کے اعتبار سے مرے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ دنیا جو ہے گناہ کا گھر ہے, مشکل, پریشانیوں, دکھ, مصیبتوں کا گھر ہے. لیکن ہمیں راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہونا ہے. اپنے اچھے اعمال, اچھی گفتگو, اچھی رفاقت, اچھی شراکت, اپنے میل ملاپ اور پیار محبت سے راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہونا ہے. آج جب ہم نے تجدید وفا کا عہد کیا ہے تو میرے عزیزو ہمیں گناہوں کے اعتبار سے مرنے کی ضرورت ہے اور راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہونے کی ضرورت ہے. عموماً بیمار شخص دکھ اور تکلیف اٹھاتا ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے نہایت ہی تکلیف میں ہوتا ہے, دکھ کی حالت میں ہوتا ہے, اور ڈاکٹر یا معالج جو ہے بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور ہدایات جاری کرتا ہے. ایک عالم تھیولوجین تھیوڈورت کہتا ہے کہ یہ شفا کا ایک عجیب اور نیا طریقہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھ اٹھانا پڑا اور مریض کو شفا مل گئی ہے. عموماً مریض ہی دکھ اٹھاتا ہے بیماری کے باعث اور آہیں بھرتا ہے, لیکن یہ شفا کا عجیب کام ہے کہ جو علاج کرنے والا ہے, جو معالج ہے, وہ جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے, وہ جو بیماری اور دکھ کو دور کرنے والا ہے, وہ خود دکھ اٹھا رہا ہے. جیسے جیسے وہ دکھ اٹھاتا ہے ہم اسی طرح سے شفا پاتے چلے جاتے ہیں, ہم اس کو شفا میں اپنی زندگیوں میں قائم رکھتے چلے جاتے ہیں. کیا ایسا عظیم ڈاکٹر آج کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے؟
جو خود دکھ اٹھائے اور شفا جاری ہو. لیکن نہیں، ہم جو اس فانی بدن میں ہیں ہمیں ہی دکھ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ہمارے مسیحا نے، ہمارے خداوند نے ایسا نجات بخش کام کیا ہے کہ اس نے کوڑوں کی مار کھا کر، لوگوں کے لان تان سن کر اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھوایا. خود تو وہ کانٹوں کا تاج پہنتا ہے اور ہم سے زندگی کے تاج کا وعدہ کرتا ہے. اور جس کا کوئی گھر نہیں تھا وہ کہتا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. دنیا کے بادشاہ تو محلوں میں پیدا ہوتے ہیں، عالیشان لباس پہنتے ہیں، جواہرات پہنتے ہیں، لیکن ہمارے خداوند کے تن پر صرف ایک کپڑا تھا. کیسا عجیب بادشاہ ہے جو اپنے لوگوں کی نجات کے لیے عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا تاکہ ہم نجات پائیں. اور پھر آخری متن کے حصے میں لکھا ہے، پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلہبان اور نگہبان کے پاس پھر گئے ہو. پہلے ہمارا کوئی گلہبان نہ تھا، نگہبان نہ تھا، چرواہا نہ تھا، اسی لیے ہم بھٹکے ہوئے تھے. ہمیں اپنے راستے اور منزل کا معلوم نہ تھا. ہم نجات سے خالی تھے، بے بہرا تھے، ٹھکرائے ہوئے تھے. لیکن مسیح یسوع کی نجات کو قبول کرنے کے بعد ہم اپنے گلہبان اور نگہبان کے جو اچھا اور عظیم چرواہا ہے اس کے پاس لوٹ آئے. اور مقدس لوکا رسول جو ہے مسیح خداوند کے کلمہ کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. اور جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کہ کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. یعنی زندگی کا تاج حاصل کرنے کے لیے ہمیں کانٹوں کا تاج پہننا ہوگا جو دکھوں کی علامت ہے. مسیح خداوند کے دکھ عظیم اور مثالی ہیں. مسیح خداوند کے دکھ مثالی اور تلافی کا باعث ہے، ہمارے گناہوں کی تلافی ہے. مسیح یسوع کی طرح معاف کرتے ہوئے میرے عزیزو ایک دوسرے کے لیے دکھ اٹھائیں جس طرح میرے اور آپ کے خداوند نے دکھ اٹھایا ہے. آج ہمارے لیے کیا چیلنج ہے؟ یہی کہ مسیح میں کیسے بنیادی اور حقیقی طور پر خود کو تبدیل کیا جائے، مسیحی چال چلن میں زندگی بسر کی جائے، مسیح میں کیسے مصیبتوں اور دکھوں کو برداشت کیا جائے. مسیح یسوع ہمارا سردار گلہبان ہے جو جلد واپس آنے والا ہے تاکہ اپنی بھیڑوں کو آسمان پر ہری ہری چراگاہوں اور راحت کے چشموں کے پاس لے جائے، جہاں کوئی کمی نہ ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ ماتم ہوگا، اور جہاں سے وہ پھر کبھی نہ بھٹکیں گے. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے، اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. اب ہم دعا کریں.